السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، امریکی صدر کا بیان کہ جس کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس بیان میں تھا کیا؟ سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ what I think is maybe one of the most dangerous nations in the world، پاکستان، نیوکلیئر ویپنز وداؤٹ اینی کوہیژن، یہ کہنا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ اور اس کے بعد ایز ایکسپیکٹڈ رد عمل آیا، بیکاز اس میں ہمارے نیوکلیئر ویپنز کی بات ہے، اور یہ جب بیان آیا ہے تو اس وقت وہاں پر ریفرنس کے طور پر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس کا بھی یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور تب کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے، کہ جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا تھا، بلکہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا اس وقت کا میں وہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ ٹرمپس فالس assertions add insult to the injury Pakistan has suffered in US war on terror in terms of life lost and destabilized and economic cost. He needs to be informed about historical facts. Pakistan has suffered enough fighting US war. Now we will do what is best for our people and our interest. اور عمران خان صاحب کا خود بھی یہ کہنا ہے کہ اس ٹویٹ کے بعد پھر مزید امریکی صدر، تب کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا تھا، بلکہ تب کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا، اور اس میں جو رسپانس ملا تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، بڑا پازیٹیو تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف گزشتہ حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی، اس کی فورن پالیسی پہ بڑا کرٹیسائز ہوتا رہا ہے کہ تعلقات خراب کر دیے، اور اس دور حکومت میں 6 ماہ میں تقریباً 50 فورن ٹرپس وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کر چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب بھی جا کے امریکی صدر سے ملے ہیں آن دا سائیڈ لائنز آف یونائٹڈ نیشنز، اور اس کے بعد یہ سب ہو رہا ہے، تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے ریلیشنز ٹھیک ہیں یا نہیں، اور مختلف یہاں پر بیانات بھی آئے ہیں، جیسا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ کا اصل نشانہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے، ساتھ ہی کل ہونے والے بائی الیکشنز جس میں 8 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 7 نشستوں پر عمران خان صاحب خود کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اس پر کیا نتیجہ متوقع ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ڈسکشن کو آج کے پروگرام میں باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے لال چند ملی صاحب نے۔ ملی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے۔ بریلوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، امریکی صدر کا بیان، کیا آپ کی اپوزیشن یعنی کہ آپ کی مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف، باقی سب تو اکٹھے ہی ہیں پی ڈی ایم میں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، خان صاحب کی طرف سے خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی یہ ناکامی ہے، اور ہم بھی سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنے دورے انٹرنیشنلی کیے جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے امریکہ میں انہوں نے کتنا وقت گزارا، جب یہ اقوام متحدہ کا اجلاس تھا تب بھی، پھر اس کے بعد بھی کچھ وہاں مزید وقت انہوں نے گزارا۔ شہباز شریف صاحب کی وہاں پر امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی، تو آپ تو کرٹیسائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی نے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اور جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہاں پر اس بیان کا آنا تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو بیان ہے یہ ڈیموکریٹک کنگریشنل کیمپین کمیٹی، جو ڈیموکریٹس کی کمیٹی ہوتی ہے کیمپین کی، ادھر دیا گیا۔ یہ کسی آفیشیل میٹنگ میں جو حکومتی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ بیان نہیں دیا گیا، لیکن ہم اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور پاکستان جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر پورا اترتا ہے سیفٹی اور سٹینڈرڈز کے مطابق، اور ہر لحاظ سے ایک پاکستان کی جو ہسٹری ہے اور وہ شو کرتی ہے رسپانسبلٹی اور سیفٹی۔ اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ انٹرنیشنل آرمڈ فورسز کو بھی اسسٹ بھی کرتی ہیں، سپورٹ بھی کرتی ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، اور ہماری بڑی ہیوی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ تو کوہیژن جو ہے وہ پاکستان میں بالکل موجود ہے۔
اس کے اوپر کیا ایکشن لیے گئے ہیں؟ ایک تو جو یو ایس ایمبیسڈر ہیں ان کو سمن کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے، فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہم ڈیمارچ جو ہے وہ بھیجیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی کو بھی، اور ان سے ہم ایکسپلینیشن مانگیں گے کہ یہ آپ نے کس بیسس کے اوپر جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے اس کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹویٹ بھی کیا اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ ہم اس بیان کو رد کرتے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی اس اسٹیٹمنٹ کو رد کیا، اور اس کو ہم ہر جو آفیشیل چینل ہے اس کے اندر ہم اس کو کنٹیسٹ بھی کریں گے اور پروٹیسٹ بھی کریں گے، یہ بات طے ہوگی۔ لیکن یہاں پر رانا صاحب ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ جو بیان ہے یہ ڈیموکریٹک کنگریشنل کیمپین میں اس کی کمیٹی ریسیپشن تھی، وہاں پر یہ دیا گیا، لیکن پھر بھی اٹس کمنگ فرام دی امریکن پریزیڈنٹ، تو ظاہری سی بات ہے یہ ایکسپلینیشن تو وہاں پہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے کہ کہاں پر بیان دیا گیا۔ بیان ایک بیان ہے اور وہ بھی امریکی صدر کا، اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا اس بنیاد پر کہ جی جہاں انہوں نے دیا وہ کوئی قوم سے خطاب نہیں تھا یا اس طرح کی کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی۔ یہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کو ہم اس کی سیریسنیس جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ایک کیمپین جو ان کی پارٹی کی کیمپین کمیٹی ہے وہاں یہ دیا گیا، اور ہمیں کسی بھی آفیشیل میٹنگ کے اندر یا آفیشیل کمیونیکیشن کے اندر یا کسی انٹریکشن کے اندر کسی بھی آفیشیل امریکن نے یہ کنسرنز نہیں شو کی ہماری نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر یا پاکستان کے نیوکلیئر ہونے کے اوپر، ہمیں نہیں قطعاً کوئی انہوں نے ظاہر بھی نہیں کیا، لیکن ہم اس کو پھر بھی بہت سیریس لے رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کیا کیا میجرز آلریڈی لیے ہیں۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ یہ کوئی خارجہ پالیسی کا کوئی فیلئر ہے، تو پچھلے 4 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہم نے تو ابھی اس کو ٹیک اوور کیا ہے، تو یہ ہماری پالیسی یا ہماری فارن پالیسی سے زیادہ یہ امریکن اپروچ جو ہے جو پاکستان کو جس نظر سے دیکھتی ہے اس کی زیادہ عکاسی کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 4 سال میں ایک انگیجمنٹ کا لیول کم رہا امریکہ کے ساتھ، یا وہ ایک کامیاب فارن پالیسی نہیں رہی، اس کا بھی یہ امپیکٹ ہے، ہم اس کو کلیئر کر رہے ہیں، اور ہم بڑے اسٹرانگلی ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹیسٹ بھی کریں گے، اور ہم نے جواب بھی مانگا ہے ہر لیول کے اوپر، ایمبیسڈر کو بھی ڈیمارچ بھی ایشو کیا جائے گا، تو ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہ موقف ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے نیشنل کوہیژن کی، تو کوہیژن پاکستان میں ضرور ایگزسٹ کرتی ہے اور بھرپور طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے، تو کسی بھی طریقے سے یہ ہم سمجھتے کہ جو بائیڈن صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ بڑا ایک سپرفیشل سا بیان ہے، اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، اس کو وہ جو ہے لاجک سے، یا جب وہ ہمارے سے جب اس کو ہم ایکسپلینیشن مانگیں گے تو ضرور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس بیسس پہ۔ ٹھیک ہے، آگے بات کو بڑھاتے ہوئے لال چند ملی صاحب، آپ کی پارٹی پہ گو کہ ابھی رانا صاحب نے تو وہ بات نہیں کی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں نے یہ بات کی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیوڈ فینٹن نامی ایک آدمی ہے جس کی فرم ہے فینٹن کمیونیکیشنز، اور اس کی اگر تفصیلات دیکھی جائیں تو یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کی ایٹمی اثاثوں کا بہت بڑا دشمن و مخالف رہا ہے، اور اس کی فرم کو آپ کی پارٹی نے $25,000 ماہانہ پر آپ نے ہائر کیا ہے لابنگ کے لیے، اور یہ اس لابنگ کا نتیجہ ہے جو یہ بیان آیا ہے۔ شکریہ۔ اب اس لابنگ کا نتیجہ ہے یا نہیں اس پہ تو آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ کہ کم سے کم پورا پاکستان کی سب سیاسی پارٹیاں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، اس بات پر وہ متفق ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور انٹرنیشنل جو ایویلیوشن ایجنسیز ہیں اس کو سیف قرار دے چکی ہیں۔ امریکہ جو خود کبھی ناگاساکی پہ تو کبھی افغانستان میں، ناگاساکی میں تو انہوں نے ہیروشیما میں ایٹم بم گرائے، پوری دنیا میں وہ حملے کرتا رہا ہے، انٹرونشنز کرتا رہا ہے، ان کو اس طرح کا بیان وہ بھی ایک اوپن میٹنگ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ جو اپنا مائنڈ بنایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس پہ ضرور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔
ہماری پالیسی دیکھیں، جہاں آپ وزیر خارجہ صرف اپنے ملک کا اس لیے مقرر کر رہے ہوں کہ اس کی سی وی بنانی ہے تاکہ وہ آگے چل کے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بن سکے. میں بلاول بھٹو کی بات کر رہا ہاں ہوں. جی. ان کو کسی اہلیت کی بنیاد پہ تو نہیں بنایا وزیر خارجہ، ان کو اس بنیاد پہ وزیر خارجہ بنایا گیا ہے کہ اس کا پروفائل تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کے پرائم منسٹر کے امیدوار بنے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورا ایک مہینے کے قریب وہ نیو یارک میں رہے ہیں، واشنگٹن میں رہے ہیں، امریکہ کا انہوں نے دورہ کیا ہے. ہماری عسکری قیادت نے ریسنٹلی امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور اچانک اس طرح کا بیان آنا یہ انتہائی ایک خطرناک قسم کی بات ہے. دیکھیں، یہ ہماری فارن پالیسی، یہ ہمیں تو کہتے تھے کہ ہم امریکہ سے اور دنیا سے تعلقات جو ہے ہم نے خراب کیے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے 3.5 سال میں اس طرح کا کوئی بیان آیا ہو. اب رانا صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے اس پورے بیان میں جو بائیڈن نے دیا ہے اس پہ جو بائیڈن کو بڑا ڈیفینڈ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی آفیشیل میٹنگ میں نہیں ہوا ہے، یہ کبھی کوئی ٹیلی وائز اسپیچ میں نہیں ہوا ہے، یہ ایک کانگریشل میٹنگ تھی اس میں یہ بات ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یہ اور خطرناک ہے کہ دیکھیے، جب اوپنلی یہ بات جو بائیڈن کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے وہ جو ان کی خفیہ میٹنگز ہوئی ہوتی ہوگی یا آف دا ریکارڈ میٹنگز ہو رہی ہوں گی، تو اس میں یہ کس لیول پہ بات ہو رہی ہوگی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلے بھی موقف رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو وہ ویک سمجھتے ہیں اور اس سے وہ ہماری سیکورٹی پہ کمپرومائز کرنے کے لیے پریشر ڈالیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ حکومت مورد وجود میں آئی، جسے ہم امپورٹیڈ اور حکومت کہتے ہیں، تو انہوں نے 15 دن میں ایک، آپ کو یاد ہوگا، امریکن پریزیڈنٹ کو اپیل کی تھی کہ وہ مداخلت کرے کہ آئی ایم ایف جو ہے ہمیں $1 بلین جلدی ریلیز کر دے. ہم نے پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھائی، مہنگائی بھی کر دی، بجلی بھی مہنگی کر دی، گیس مہنگی کر دی، ہر چیز مہنگائی کرنے کے بعد بھی ہمارے حکمرانوں نے جا کے اس نوعیت میں گرنا پڑا کہ اس کو اپیل کرنا پڑی، کیونکہ ہماری معاشی حالات جو ہے وہ بہت اہم ہے، جو خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. جب تک ہمارے معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے تو دنیا ہمیں اس طرح بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گی، ہمارے اثاثوں پہ ہمیں بلیک میل کوشش کرے گی. اس لیے ہمارا ایک آزاد انڈیپینڈنٹ اکانومک پالیسی ہونا بھی ضروری ہے. گاٹ یور پوائنٹ سر. میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجاہد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مجاہد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان جو امریکی صدر کا ہے یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ مجاہد صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی مجاہد صاحب. جی مجاہد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی مجاہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیان امریکی صدر کا ہے یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ ابھی دیکھیں، ایسے یہ کہ پولیٹیکل پارٹی سے جب آپ موقف کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم تو بھی پارٹی نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ بات چینل پارٹی کے وہ لگتے ہی اینکر پارٹی کے ترجمان اور پارٹی چینل پارٹیاں بن گئے ہیں. بڑی بدقسمتی یہ آدمی 10 سال سے دیکھ رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج جس طرح ایک چینل کو دیکھتے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عمران خان کے تو آج ان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کرے گئی، اور دوسری طرف بھی یہی صورتحال ہے کہ اور اسی طرح اینکر حضرات باقاعدہ، اور یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ کہیں گے ہمارا اینکر ہے. یہ تو ایک نیا رجحان آیا ہے. اب ہم تو اس سے تھوڑا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے میرے دوست جو رانا صاحب، اگر میں ان سے تو فیملی سے بھی میرے کو تعلق رہا ہے، ان کا وہ ملی صاحب کہنا کہ یہ ایک پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمیں یہی دینا چاہیے. دیکھیں، امریکی صدر کا کوئی اسٹیٹمنٹ دینا، ٹرمپ سے بالکل سوری ٹو سے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. جب بنا تھا اتفاق سے ٹرمپ کا الیکشن بھی میں نے کور کیا تھا، اور اس وقت لوگ سمجھتے تھے، سوال ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ جیسا جو باہر کا آدمی تھا، جو پارٹی میں بھی مینوپولیٹ کر کے پیسے کر کے وہ صدر بن گیا. اور آپ کو نے دیکھا کہ اس کے خلاف اس وقت کتنے مظاہرے ہوئے تھے، اور اس نے جو لیٹن ان ممالک کے لوگوں کو کیا کیا لفظ الفاظ سے یاد کیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ تو لیکن وہ امریکن پالیسی نہیں تھی واشنگٹن کی یا پینٹاگون کی. وہ صدر ٹرمپ کا موقع تھا، اور ٹرمپ جو ہے اس کا آہستہ سے آپ دیکھیں ڈائلوٹ ہو گیا. تو ایک ڈسپائٹ ہم کتنی بھی امریکہ کی مخالفت کریں، جو انہوں نے کوریا وار میں کیا، انہوں نے ویتنام وار میں کیا، انہوں نے افغانستان میں کیا، ان کا جو امپیریلسٹک رول رہا ہے. لیکن یہ بات اگر ہم سمجھیں کہ یہ ٹرمپ کے بیان سے جو آپ سوالوں کے پورے پینٹاگون کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ امریکن گورنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے، شاید ایسا نہیں ہے. یہ پاس میں بھی میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں.
کہ یہ جو پریزیڈنٹ کہتے رہے گے. تو میں نے کہا اگر آپ ٹرمپ کا لے کے بیٹھ جائیں گے تو پورا دفتر کھل جائے گا. کیا کیا ایسا لگتا ہے ایک پاگل آدمی بیان دے رہا ہے. تو اس پر جو ایک اچھی بات یہ مودی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی اس کو نہیں بنانا چاہیے, اس میں اسکورنگ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا اور یہ شہباز کی حکومت کی وجہ سے ہوا. تو مطلب اس میں ہمیں میسج دینا چاہیے. بڑی اچھی بات میں ہم دونوں میرے مہمان کر رہے ہیں جو بالکل الگ الگ فون کے ہیں. یہ وہاں میسج جانا چاہیے واشنگٹن میں کہ جی ہم اپنے لڑائی جھگڑے کریں گے, ہم اپنے حکومتیں گرائیں گے, حکومتیں بنائیں گے, لیکن اگر امریکن پریزیڈنٹ کی پالیسی, امریکن گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اور اللہ کا شکر ہے رجسٹ کیا ہم نے. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب کو آج تک کیوں لوگ یاد کرتے ہیں, ان سڑکوں پر آ گئے تھے نا جو اس کو جب کسنجر کا مشہور زمانہ تھا کہ ہم ایگزامپل پاکستان کو بنا دیں گے. وہ کسنجر جیسا پاورفل اور پاورفل گورنمنٹ جو تھی اس کے دور میں جو ہمارے پاس ہم ایسی قوت بنے تھے. یہ تو جو بائیڈن وغیرہ جو ادھر جو پچھلے سے 3-4 پریزیڈنٹ ہیں کمزور پریزیڈنٹ ہیں. اس وقت جو نکسن اور کسنجر. اچھا, یہاں پر مجاہد صاحب آپ نے کمزور امریکن پریزیڈنٹ کا کہا جو بائیڈن کو, لیکن ساتھ میں ایک اور اس کا اینگل یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی طرح کی ایک ٹویٹ کی کہ جی پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے افغانستان کو لے کر, پھر اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے جب ٹویٹ کی تو پھر مزید کوئی بات سامنے نہیں آئی. پھر عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ کا بھی ہوا جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی اور بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی. تو اب اس کو اس طرح سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ابھی ہے وہ کمزور حکومت ہے, تو چونکہ کمزور حکومت ہے تو اس طرح کی بات آئی, اور امریکہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی مرضی سے اور اپنے معاملات کی روشنی میں لے کر چلے. علی میں سن رہا ہوں خرچہ پالیسی ہے اس کا, میں آپ کو کوئی بہت دعویٰ نہیں کرتا. دیکھیں پاکستان میں حکومتیں کمزور ہو یا مضبوط, پاکستان کی جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے, یاد نہیں ہے ضیاء الحق جیسا فوجی ڈکٹیٹر یہاں پر موجود تھا جو اس نے ٹھکرا دیا تھا کہ جناب یہ کیا امداد دے دیں, اور اتنا پیسہ آیا تھا اس وقت ضیاء الحق کے جب ایک ڈکٹیٹر تھی, اور کہا جاتا ہے کہ امریکن جی بڑے ڈیموکریٹ ہوتے ہیں, وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہتے ہیں. کہاں گئی ان کی ڈیموکریسی امریکن کی, وہ چاہے اس میں ریپبلکن تھے سب سے, اس ایشو پر سب ایک ہو گئے تھے نا افغانستان کو اسامہ بن لادن کے موقع پر, اور ہمیں کتنا امداد ملی تھی, جو اربوں ڈالر کی ملی تھی, جو پاکستان کو ضرورت تھی ضیاء الحق جیسے بدترین فوجی عامر جسے آپ ہیں اس دور میں. تو یہ نہیں ہے کہ کمزور گورنمنٹ ہو, اور اس کے بعد دیکھیے اس طرح چھوڑ کے بھاگے جب ان کا کام نکل گیا. تو یہ جو اسکول کھڑے تھے اس میں اگر دیواریں چھت نہیں تھی تو چھت چھوڑ کے بھاگ گئے, اور وہ جو امداد جو پتہ نہیں بلینس ڈالر میں تھی وہ تو لیگل اور انلیگل, خیر اللہ جلیل اختر رحمان کو جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے تعداد گانے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کرا, وہ پیسہ کہاں گیا ہمیں نہیں پتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت امریکن کو ہوگی تو یہاں کمزور صدر ہو, کمزور حکومت ہو, وہ جھک کر ملیں گے. اور آپ کی مضبوط جیسے بھٹو جیسی پاکستانی گورنمنٹ بھی تھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہا تھا, ہمارے لاہور میں بیٹھ کر کہا تھا انہوں نے کہ ہم تمہاری مثال بنا کر دیں گے. اس لیے ہمیں کمزور گورنمنٹ, ہمیں اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے, کمزور حکومت, اسٹرانگ اسٹیٹ چاہیے. کمزور یا یہ نہیں کہہ سکتے شہباز شریف کمزور ہو جائے گا تو پاکستانی قوم یا ریاست کمزور ہو جائے گی, یا عمران خان اگر کمزور یا مضبوط ہو جائیں گے تو حکومت ہو جائے گی. تو مطلب اس لیے پرسنالٹی کے ساتھ مت جوڑیں, اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو مکس نہ کریں ہم اس وقت. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. مجاہد صاحب ایک وقفہ ہم لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد واپس ہم جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے کل ہونے والے ضمنی انتخابات کی, اور اس میں ممکنہ کیا رزلٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پر مجاہد صاحب سے میں کراچی کی کیا صورتحال ہے, اور عمران خان صاحب کا کل جلسہ بھی تھا کراچی میں, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک جی, لیٹس کنٹینیو ود دی ڈسکشن. رانا صاحب, کل کا بائی الیکشن آپ کیا دیکھتے ہیں, کوئی سیٹس جیت پائے گی آپ کی پارٹی, یا تمام نشستوں پہ کلین سویپ ہوگا اور عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ملتان میں, وہ کامیاب ہوں گی؟ دیکھیں کل کا الیکشن بلکہ خاص طور پہ رانا صاحب فیصلہ آباد کا ضرور بتائیے گا, کیونکہ وہاں پر عابد شیر علی صاحب ہیں اور آپ کا چونکہ شہر بھی ہے تو اس لیے آپ اس کے بارے میں ذرا بہتر بتا سکیں گے. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو چیلنجز پی ایم ایل این کو فیس کرنے پڑے ہیں, اور اس میں میجر تو یہ ہے کہ ایک 6 ماہ کی حکومت جس کو بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے, کیونکہ ایک معاشی دلدل میں پچھلی حکومت معیشت کو ڈال گئی تھی, تو اس سے نکالنے کے لیے ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑی, ہمیں پیٹرول مہنگا کرنا پڑا, ہمیں وہ اقدام لینے پڑے جو شاید عوام کے اندر اتنے پاپولر نہیں تھے لیکن وہ لینا ضروری تھے.
اور اقدام لینے کے فوراً بعد جو ہے ہمیں 20 سیٹوں کے اوپر ایک ضمنی الیکشن آ گیا اور یہ 12 سیٹوں کے اوپر اب الیکشن آ گیا. تو ہم نے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہوا ہے. عمران خان بے نقاب ہوا ہے, اس کا جو ایک عالمی سازش کا بیانیہ تھا جس کو صدر عارف علوی نے بھی مسترد کر دیا, اور اس کے علاوہ وہ آڈیو لیکس نے تو بالکل پردہ فاش کر دیا, وہ ہم سمجھتے ہیں اس نے بھی ڈیمیج کیا. پھر معیشت تھوڑی بہتر ہونے لگی ہے, تو ہم پر امید ہیں کہ کل جو ہے ایک اچھا رزلٹ آئے گا پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے لیے. ایون دو ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ دیکھیں, میں فیصلہ بات سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ اس کو ہم کمفرٹیبلی جو ہے وہ ون کر لیں گے. لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ فیصلہ آباد میں عابد شیر علی صاحب چونکہ گزشتہ 4 سال سے پاکستان میں نہیں تھے, تقریباً 4 سال, اور الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد اور اس میں وہ ری کاؤنٹنگ وغیرہ میں گئے تھے اور اس کے بعد بھی پھر ریزلٹ ان کے اگینسٹ کیا تھا, تو اس کے بعد سے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے, لندن چلے گئے تھے. تو ان کی یہاں پر عدم موجودگی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے ناراض ہیں اور ان کے کوئی کام تھے وہ بھی نہیں ہو سکے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے عابد شیر علی کی کامیابی ڈاؤٹ فل ہے. نہیں, دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ووٹر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فاشسٹ حکومت تھی جس نے اپوزیشن کا رگڑا نکالا, اور عابد شیر علی بھی اس خطرے سے وہ باہر تھے. لیکن یہاں ان کے جو والد صاحب ہیں شیر علی صاحب, وہ یہاں موجود تھے اور حلقہ احباب سے وہ ملتے جلتے رہے ہیں. پھر ان کے نیچے جو ایم پی ایز تھے وہ بھی ایکٹیو رہے ہیں, عوامی رابطے قائم رہے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, بالکل یہ کل رزلٹ آ جائے گا. میں کلیم کروں کہ ہم 9 کی 9 جیتنے لگے یا جو ہے بڑا ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ہوگی, کل انشاءاللہ تعالی یہ رزلٹ آ جائیں گے. ہم پر امید ہیں کہ ہم میجورٹی سیٹ جیتیں گے, کمفرٹیبلی جیتیں گے, کیونکہ ایک جو فیک بیانیہ تھا, جو جھوٹ پہ مبنی تھا, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اور جو یہاں آج مسائل ہیں عوام کو معاشی طور پہ, وہ اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ عمران خان کے ذمے میں جاتا ہے, زمرے میں جاتا ہے, جس کا گند ہم صاف کر رہے ہیں. اور اس گند صاف کرنے کے لیے ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے. تو یہ جو ہمارا بیانیہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عوام ضرور اس کو سمجھتی ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں ذرا کل سچویشن واضح ہوگی. لیکن ایک اور اعتراض جو ابھی بائی الیکشنز میں 17 جولائی کو بھی سامنے آیا تھا اور ابھی پھر اسی پر بات ہو رہی ہے, وہ کل ذرا واضح ہو جائے گا کہ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے, کہ بیلٹ پیپرز پہ عمران خان صاحب کا جہاں پر نام لکھا ہوا ہے کہ عمران احمد خان نیازی اور آگے بلہ ان کا انتخابی نشان ہے, ان کے ساتھ ہی نیچے ایک اور کینڈیڈیٹ کا نام لکھا ہوا ہے اور ان کا نام بھی عمران خان ہے. یہ کیا ہر حلقے میں ایسا ہے یا کسی نہیں, یہ پشاور کا حلقہ ہے. دیکھیں, ہو سکتا ہے پھر وہ کینڈیڈیٹ عمران جو ہے کوئی وہاں کھڑا ہو, یہ اس میں تو کوئی اتنی کباہت نہیں ہو سکتی. 2 لوگ عمران کے نام سے ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے جو نشان ہیں وہ ظاہر بھی ملتے جلتے ہیں, بلہ اور وہ بھی ملتے جلتے ہیں. وہ ہاکی ہے, نہیں, وہ کچھ تیر نما ہے, کوئی بالکل یوں ہی لگ رہا ہے جس طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک عام آدمی کو لگے گا کہ یہ بلہ ہی ہے, اور پھر نام عمران احمد خان نیازی اور لوگ عمران خان کے ساتھ زیادہ فیملیئر ہیں, تو وہ پھر یہی سمجھیں گے کہ یہی ہیں عمران خان صاحب. میرے خیال سے اتنے لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ بلے اور تیر کے اندر فرق نہ ڈھونڈ سکے. آئی ایم شیور پاکستانی عوام اس سے زیادہ عقل مند ہے, ہم ان کو اتنا کم عقل نہ سمجھے تو بہتر ہے. تو باقی دیکھیں, یہ تو ایک حلقہ ہے نا, باقی حلقوں میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. دوسرا دیکھیں, یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن, دیکھیں الیکشن کمیشن نے کن لوگوں کے تھرو الیکشن کرانا ہے, پریزائڈنگ آفیسرز کون ہوتے ہیں, وہ تو صوبائی حکومتوں سے ہوتے ہیں نا, افسر ہوتے ہیں, صوبائی حکومتوں کے ملازم ہوتے ہیں. تو صوبائی حکومتیں, ان کی انتظامیہ, ڈی سیز, پولیس, لا اینڈ آرڈر, وہ سب کچھ تو کے پی کے میں بھی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے, اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو یہ تاثر دینا کہ اس میں کوئی کل کچھ ہو جائے گا, تو سارا کنٹرول اور انتظامیہ تو ان کے ہاتھ میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا. ملی صاحب, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو ابھی رانا صاحب نے ریز کیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس تو آپ کی ہیں, تو پھر کم از کم آپ کی طرف سے کل یہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی پولنگ کو سلو کر دیا گیا, یا پولنگ ڈے پہ کوئی کسی بھی طرح کی ریگنگ ہو رہی ہے, یا وہ جو آخر میں فارم ہے وہ نہیں دیا جا رہا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو رانا صاحب نے ابھی جو باتیں کہی ہے نا, یہ کل کرنا چاہیے ان کو کہ ہم نے مشکل فیصلے لیے اس لیے ہار گئے, ہم یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, یہ تو آج سے شروع ہو گئے, تو کل یہ کیا بات کریں گے. جہاں تک آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں, ایک تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا,
अच्छा ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह कि कौन जश्न मनाता है। इंशाल्लाह। खैर जो देखे जो ये होता है ना, रिगिंग जो होती है, प्लान्ड रिगिंग, उसके कई तरीके कार होते हैं। ना सिर्फ ये होता है कि उसी तरह का जैसे ब्रुश है, पेन है, जो बैट से मिलते जुलते निशानात हैं, लेकिन ये भी होता है जो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है कि एक पोलिंग के वोट जो है, जो आपके घर के करीब पोलिंग है, वो किसी दूर पोलिंग पे उनको डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि कम जो है टर्न आउट हो। उस समेत कई तरह के कार होते हैं जो ये अडॉप्ट करते हैं। आप देखें ये जहनी तौर पे ये इलेक्शन हार चुके हैं ये हुक्मरान जमायत, जो 14 पार्टीज का ये हुक्मरान जमायत नहीं, वो तो ये भी कहते हैं ना हमारी कोई इतनी खास दिलचस्पी भी नहीं है, ये पीटीआई की सीट्स थी, पीटीआई उस पर कंटेस्ट कर रही है, जीतना तो पीटीआई को चाहिए, अगर हार जाएगी तो इसका मतलब है कि पीटीआई की नाकामी है इसमें कि अपनी जीती हुई सीट्स हार गए। ये देखे, ये इन्होंने जब पंजाब में इनको शर्मनाक शिकस्त हुई थी तब भी इन्होंने यही कहा था। कल इनको कहना ही वही है, मैं कह रहा हूं ना कि ये इन्होंने भी पेशबंदी शुरू कर दी है कि कल हम ये बातें कहेंगे हारने के बाद। तो ये उन्होंने शुरू कर दिया है, ये बिल्कुल करें, इनका हक है। और आप देखेंगे कि जिस तरह के इमरान खान ने जलसे किए, अब तो आपने तो देखा आज बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट्स किए हैं, वो मलीर की आवाम को कह रहे हैं मैं पहुंच नहीं सका, जलसा नहीं कर सका, आ नहीं सका। मुल्तान की आवाम को कह रहे हैं मैं आ नहीं सकता, बस वोट दे दे। तो बेसिकली तो ये हमें इल्जाम दे रहे थे कि ये हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है जमहूरियत में, इलेक्शंस में। तो ये अब तो इनका जो खुलकर चेहरा सामने आ गया है। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जबरदस्त फतह होगी और लोग इमरान खान को वोट करेंगे, ये जानने के बावजूद कि उनको असेंबली नहीं जाना, सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। कल शाम को आपको समझ में आ जाएगा 14 पार्टीज को कि इमरान खान ने सब सीटों पे इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया। एक पे तो मेहरबानू कुरैशी साहिबा है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी, बाकी 7 सीटों पे इंशाल्लाह 8 सीटों पे एक जबरदस्त फतह होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और फिर ये कल देखेंगे इसी टाइम पे इंशाल्लाह कि जश्न नून लीग मनाती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनाती है। तो आपको धांधली होती हुई नजर तो नहीं आ रही है ना? देखिए ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक तो आपने इंडिकेट किया है, दूसरा जो हमने पहले भी कहा था, आज भी अपने वोटर्स से, सपोर्टर्स से ये अपील करते, क्योंकि यहाँ पर इस हुकूमत के होते हुए कुछ भी बैद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस तो आपकी है, अमला आपका है। एक जगह ये कहते हैं कि 27 नहीं, अमला हमारा नहीं होता, अमला इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता उस दिन, वो उसको मजिस्ट्रेट के पाबंदी होते हैं। उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर या जो आपका इलेक्शन कमीशन का जो बंदा है वो अपॉइंट कर रहा होता है। और जी वो कह रहे हैं अमला पंजाब गवर्नमेंट का ही होता है ना, सिर्फ उस दिन नहीं होता है, लेकिन होता तो अमला पंजाब गवर्नमेंट का ही है ना, जिस तरह गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। यरगमाल बना लेंगे उनको, अमले को ब्रेन वॉश कर देंगे, आप कह रहे हैं। चले भाई ये तो कल देखेंगे ना, आप बस तैयारी करें रोने पीटने की कल शाम को इंशाल्लाह। और आप बस हमारे अमले पे ना जाएं। आप ये इलेक्शन कमीशन करा रहा है, जो खुद जो है उसने अब मुल्तान में और फैसलाबाद में इसलिए इलेक्शन जो पोस्टपोन कर दिए गए थे कि सैलाब आया हुआ है। हाँ। कौन सा फैसलाबाद में और मुल्तान में सैलाब आया हुआ था जब ये इलेक्शन हो रहे थे? वो ये आपको इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम दिया कि आप रिकवर करने की कोशिश करें, आरटीओ लीक्स करें, आवाम को बहकाने की कोशिश करें, आवाम को जो है आप आपकी नजर में कामयाब नहीं हो। मैं मुजाहिद साहब से कराची की पोजीशन पूछ लूं। मुजाहिद साहब, कल जलसा हुआ कराची में इमरान खान साहब का शाह फैसल में। वैसे तो अमूमी तौर पे उनका जलसा मज़ारे के साथ जो मकाम है, लोकेशन है, वहां पर होता है, लेकिन अब ये उनकी तरफ से जो जलसा हुआ ये उस हल्के में हुआ है कि जहां पर इंतखाब हो रहा है। आपको क्या पोजीशन नजर आ रही है कराची की पीटीआई की या पीडीएम की? तो अली इलेक्शन की एक अलग डायनेमिक्स होती है। अब जैसे जो मैं अगर बिल्कुल गलत होगा कि मैं कहूँ कि फैसलाबाद में क्या होगा, क्योंकि मैं फैसलाबाद गया ही नहीं। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे राना साहब जो कहें कि जी पिशावर में क्या होगा, या मली साहब दीगर हल्कों में, और फिर आगे क्योंकि हमारे उस्ताद यही कहा करते थे कि उस जगह पे जो कोई इलेक्शन हो रहे हो या वाकया हो रहा हो, जब तक कुछ तुम मौजूद ना हो बात ना करो। और इसीलिए लाहौर में जब इलेक्शन हुए थे तो मैंने ये देखा था, मैं उस दिल्ली इलेक्शन को कवर करने गया था, चारों चीजें बड़ी अहम थी। और उस वक्त सबसे बड़ा सवाल उठा था, अभी आएगा, कि क्योंकि नून लीग का वोटर ये कह रहा था कि वही लोग हैं जिनसे हम 2018 में लड़े थे। और आपको भी मालूम है कि खाली ट्राइबलिज्म जो है वो केपी या बलूचिस्तान में नहीं होता, वो जो इलाके हैं जहाँ बच्चे अलीम खान का हल्का था, जो बड़ी शाहू था बना था, तो उससे बराजियां होती हैं, एक दूसरे होते, उन्होंने वोट डाले नहीं निकले थे। फिर दूसरे नून लीग को तना छोड़ दिया था बाकी पार्टियों ने।
सूरत मुश्किल ये है कि ये बज़ाहिर तो पीडीएम है, लेकिन पीडीएम ने आप ये देखें पूरी कैंपेन में कहीं ऐसे लगा जलसा नहीं किया, मगर फैसलाबाद में जलसा होता, बिलावल आते तो तीन पार्टी का जमाने में तो आपको इल्म है ना, राणा साहब जानते हैं कि फैमिली के जो पार्टियां गालिबन 11 में से 8 में शिफ्टिंग जीती थी, फैसलाबाद इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो मेरा कहना मकसद ये है कि इसी तरह पिशावर में अब जेयूआई के मौलाना खड़े हुए मर्दान से, 4 सद्दा से, अहमद वली हैं पिशावर, इन तीनों पिशावर के जलसे के लिए तमाम पार्टियों ने कभी एक मुश्तरका जलसा नहीं किया इन हल्कों में। कराची में यही सूरत हाल हुई। कराची में पीस पार्टी के वो साहब कैंडिडेट हैं हकीम बलूच, जो नून लीग ज्वाइन कर चुके थे, पीस पार्टी छोड़कर, हालांकि पीस पार्टी के एमपी हुए हैं, अब ये दोबारा पीस पार्टी में आ गए, लेकिन पीस पार्टी के लिए जलसा नहीं किया, उनके लिए नून लीग और जेयूआई के लोग नहीं आएंगे। यही सूरत हाल मैं मुल्तान में तो खैर अब हमें पता है कि जो हाथियों का मुकाबला है, कुरैशियों और गिलानियों का, ये पार्टियों का मुकाबला नहीं है। बाबर नगर का मुझे पता नहीं, तो मैं कराची की इन दोनों जलसों के बारे में प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मुजाहिद साहब जरा क्विकली ये भी बता दें, आपको लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलहदा होने जा रही है? नहीं, ये इसी तरह करते रहेंगे। गवर्नर लाके बिठा दिया इन्होंने, ये इसी तरह बेचारे पूरे इमरान खान को भी यरगमल करते रहे, अब इनको शरीफों को प्रधान बना रहता है। हम इन्हें 25 साल से 30 साल से जानते हैं, यही इनका तरीका है, इस तरह करते रहो, लेते रहो। अब सॉरी क्योंकि एमक्यूएम जो है उसका अपना कौंसलर नहीं जीत सकता। कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी जो जिसमें महमूद मौलवी साहब बहुत गुमनाम थे आदमी थे, और वो जीत गए, एमएनए जीत गए थे 32,000 वोट से। जी बिल्कुल, एमक्यूएम वजूद ही नहीं रखती थी। इन दोनों हल्कों में एमक्यूएम नहीं लड़ रही, हालांकि यही मलीर और कोरंगी होता था जहाँ भारी अक्सरियत से। मुजाहिद साहब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, राना साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।